السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کی 31 سورہ کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پہ خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کر تقویٰ کو تجارت قرار دو تو نفع حاصل کرو گی۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا برے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز ظلم نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور میں شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، خدا کے فرما بردار بندوں کی توہین نہ کرنا اور خدا کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے اور نہ اولاد باقی ہے۔ تمہاری حیثیت اجرت پر کام کرنے والے مزدور کی سی ہے۔ تمہیں ایک کام کی مزدوری پر لگایا گیا ہے اور اس کی ادائیگی پر تم سے اس کے اجر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پورا عمل کرو گے تو پوری اجرت پاؤ گے۔ میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکری کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ گھاس کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، مگر اپنے آپ کو ایک بل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ۔ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں تم اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اپنی دنیا کے معاملات میں ایسے شخص سے مدد لینا جسے تم سے اجرت کی توقع ہو، کیونکہ طالب اجرت محنت سے تمہارے کام سر انجام دے گا۔
اگر تم بچپن میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔